الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين خلق سے اولیاء آلہ حضرت دے کلام دیچو میں جڑے شہر پڑھ آلہ حضرت بتا کون جوان ہے آلہ حضرت او جوان جڑا حضور دی محبت دے اندر کٹھا پایا جے حضور دی محبت اتنا محبت علی رفاظ لکھ کے نا آپ قبر دے مہمان جو تھے تا آپ نے پتہ ہے آلہ حضرت نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا میری قبر پر اتنا جھکا کھٹا ہے آپ دے مریدین نے پوچھنا کی تا حضور ان دی وجہ کیا ہے آلہ حضرت پتہ کیا کیدا آپ نے فرمایا کہ حضور ہر مومن دی قبر تشریف گھنم دن جیڑے ویلے میرا میٹھا محمد کریم میری قبر اوسن میں اٹھ کے سونے دی ذات درود و سلام پڑھتا کرا اوسن میٹھے محمد کریم دی ذات اون جوان دے یعنی کہ میں جیڑا شہر پڑھنا نا میں دنیاوی شہر ہے یعنی جتنا بھی ودن نسی میں انہیں دے کہہ لوں خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بے بھی ایک شہر جڑے لے تیرے نبی دی واری ہی نا رب نے ای محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنے پوچھو انہیں پتہ کیا کیا ان کو تو خدا نے ملک صاحب ان کو تو خدا نے
ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ اللہ سے فرمائے مٹھا محمد کریم ہکو تہائی بنا والا جیویں تو محمد آکھیں ویدا میں رب تے کوئیں بناوا ویدا۔ سونیا اپنی واللیل دی ظلف کو دیکھو اے سونی ہے یا کوئی نہ، مٹھے محمد کریم دی اگر واللیل دی ظلف بنائیے رب نے تے تیرے میرے نبی کے نے پہلے پوچھنا کیتنے، اگر حضور دا چہرہ بنائے نے تا حضور کنے پوچھنا کیتنے، اگر حضور دی اکھ بنائی نے تا حضور کنے پوچھنا کیتنے۔ این واسطے شیخ نے فرمایا ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے۔ قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، آج یہ عظیم و شان بابرکت محفل سید بادشاہ سید کیم شاہ بخاری صاحب دے سالانہ عرس مبارک دے اندر تساں اور میں سارے کٹھے تھے، دعا ہے رب تعالی مل باہنا، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنا، اللہ انہیں نیک بندے دے صدقے اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ چند منٹ دی حاضری، اولیاء اللہ دی شان میں تو پہلے بھی خطبہ نے سنی وے، میں ایک طالب علم جب بندہ پر قابل توجہ بات جیڑا بندہ باسی میڈے الفاظ توجہ کرے سی، میں اپنی باپ دا آپ سے موارا، حضور دی محبت دے اندر ہر انسان دیوانہ ہے، ہر بندہ دیوانہ ہے، جی میں اعلیٰ حضرت دیوانے تا حضور دے امتے بھی میں حضور دی محبت دے اندر دیوانے ہیں۔ شان اولیاء اللہ سید کیم شاہ صاحب بخاری اے او اللہ دے ولی اون رب کنے منگے نے، رب والا کیا فرمائے میرے نیک بندے میں رب کنے منگ دے ونجو میں رب دے سے ادھر بار دے میں متولی نہیں آدھا، یقین کرو اے انہوں سے بڑا فرقہ ہے۔ برادر اکبر جناب قبلہ حافظ محمد رب نواز اور اشاڑ چھوٹا بھائی جناب جنت القرہ فخر پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرزاق چشتی صاحب، ایک دفعہ میں نا چیز بمدے عرض کی تھی میں کہ سونا تو سانتا دربار دے موتولی ہو، میں کو بلا فون تے پتا کیا کہا دے قاری صاحب میں موتولی نہیں میں خادم، سیدی کرم نوازیے میں کو قبول فرمائی پہن میں سیدی آسان تے بہاری اللہ دے نیک بندے اور رب کنے منگ کے رب دیاں تقدیراں بدلوا دیا، رب کنے منگ کے رب دیاں تقدیراں بدلوا دیا۔ بلکل یہ نہیں کہ میں اپنے جملے علیہ پاس سے آواں جیڑی بات اور جیڑا میں سمجھ قابل توجہ بات، اللہ دا نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ او نبی جڑا جلالی نبی ہے، اگر موت والا فرشتہ آوے تو ان کو چاٹ مار دے گی، اے او کلیم نبی جڑا رب نال خطور دوتے ون کے ملاقات کر رہے، رب نال علاوے رب دی بارگاہ چ ون کے عرضی پیش کر رہے، او نبی ایک دیوہار ان قابل توجہ جملہ اپنا امام تازہ کر رہو پلو دے اندر گال کو بن کے مرنے، جیڑا بندے کو مزہ آوے ہو سبحان اللہ کہ میں سبحان اللہ کامنی کوئی نہیں۔ قاری عبدالرزاق صاحب اللہ دا نبی فرمیدن میں اپنے رب نال وحدہ لا شریک رب نال ملاقات دی خاطر ویدہ پی، آپ فرمیدن میں ایک داگ گھتی ہوئے نا داگ فاضل پور دی علاقے سن داگ آگو پتہ تو سن سڑک آگو یا کیا، اللہ دا نبی فرمیدن میں سونے رب نال ملاقات کرم دی خاطر میں کو شوق تھا میں اپر رب نال علا کے آواں، اللہ دا نبی فرمیدن میں ایک داگ گھن کے ویدہ پیا،
میں روزانہ داغو تو گزردہ ہم میں دے دام ایک بڑھڑی بی بی جیڑی خالی جھولا بھی بلیں دی بیٹھی ہے آپ فرمین میں روزانہ دے دھا رہ گی ہم معمول دے مطابق وہ جھولا جھولیں دی بیٹھے ہوں دی ہے پنگھوڑا حالے دی بیٹھے ہوں دی ہے آپ فرمین ایک دی میں پوچھنا کیتے اور میں خالی جھولا کیوں جھولیں دی این دی وجہ کیا ہے اللہ دا نبی فرمین او بڑھڑی رو کے آدھئے اللہ دا نبی اون رب نالا علامہ دے پہ اون رب نال ملاقات کرن دے پیو ون کے میڈا بھی سنیہا بھی وائے رب دی بارگاہ وچ ون کے عرض کرا ہے مولا اے تیری بندی بے اولاد ہے تے رب کنے اولاد منگ دی بیٹھی ہے میرے رب دی بارگاہ دے اندر ون کے کچھ بھی عرض کرا ہے کہ مشاہ دربار تے آمن والے ہوں جملہ سنا ہے گال دی بانڈو تو ساکن نہیں ہے ہون تو ساڑی مرضی ہے این گال تو سمجھو یا نہ سمجھو اللہ دا نبی جیڑے ویلے رب دی بارگاہ دے اندر گئے ون کے عرض کرنے مولا تیری بندی فلان داغ دے ہوتے بیٹھی ہے روزانہ میرے دھام خالی جھولا جھولے دی بیٹھے ہوں دی آج میں اودا سنیا گن کے آیا او عرض پہ کریں دیئے میرا ربا میں بے اولادا میں کو اولاد تا عطا فرما تیرے تے میرے رب نے کیا فرمایا اے کلیم نبی بن کے بڑھڑی کو آقیم رب پہ فرمے دیں لوے محفوظ تک تیرے حصے ویچ اولاد کوئی نہیں میں رب تے تو اولاد نہیں دیتی اللہ دا کلیم نبی جڑے ویلے واپس آئیں آکی بڑھڑی کو کیا دیں سونا رب پہ فرمے دیں تیرے حصے دے اندر اولاد کوئی نہیں پر وہ بڑھڑی ایمان والی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ رب دی رحمت دی امیدوار ہے اون جھولا جھولا من بند نہیں کیتا ہون جیڑے ویلے رب کنے سنیہ بھی آگئے اولاد کوئی نہیں ولا بھی جھولا جھولے دی بیٹھی ہے اللہ فرمائے جبریل دیکھتے صحیح میں رب دی رحمت دی امیدوار کتنا ہے میں رب سنیہا بھی بھیجتے پر ولا بھی آسر لئی بیٹھی ہے او رب رزق دے من والا ہے او رب عزت دے من والا ہے او رب اولاد دے من والا ہے اللہ فرمائے جبریل ہونی دے نال منی دوں میں رب ہی کو اولاد آتا فرمے دا مولا او کی آتا فرمے سے اللہ فرمائے آج میں ہی دے گھر ایک مجبوب ایک اپڑا نیک بندہ بھی دے دا ایک اپڑا ولی بھی دے دا میں دے دا اے اون دی خدمت کریں دی یا نہیں کریں دی اون دا احترام کریں دی یا نہیں کریں دی ہون موسم سردی دا ہے پیا رات دا ایک پہر ڈھل گئے دوجا پہر جڑے بلے آئے بارو دستا کئیے کونڈا کھڑکے کاؤن میں مسافر رہا میں رات رہنا چاہتا بابے ہوں بابے جو جملہ سنا ہے ہون جڑے بلے یہاں آگئیے اون بی بی نے دروازہ کھولے آؤ توارے واسطے بھی جائے اس بزرگ نے اس اللہ والے نے جیڑی اگلی گال آکھئے اون آکھے میری جیڑی سواری ہے اون دی بھی خوراک دے سو اون دی خاطر بھی جا دے سو اون آکھے تواری سواری بھی خاطر بھی جائے تواری خاطر بھی جائے پئی تو سان تشریف جناؤ اللہ والا آدھے اون جڑے بلے میں اون دے گھر پہنچا میں دیکھا کہیں لے بڑھڑا جھولا جھولے دے کہیں لے بڑھڑی جھولا جھولے دے پنگھوڑا حالے دے پہنو کوئی بال دے رومان دے کون یہی حاجی صاحب آدھے جڑے ملے سویر چاہیے سویر کو میں والا کیا کھن این دی وجہ کیا ہے ہون رات اتوارے گھر دے بچوں کوئی رومان دے کون یہی کہیں بال دے کون یہی جھولا کیوں پہ جھولے دو این دی وجہ کیا ہے ہون رو کے اللہ والے کو او بڑھڑی کیا آگ دیئے اللہ والے اللہ دا نیک بندہ میں اون رب دی رحمت دی امیدوارا پل رب کنے سنیہ بھی آ چکے اللہ دا کلیم سنیہ بھی گھنٹے آئین رب نے فرما بھی دیتے این دی حصے وے چلا ہوئے محفوظ تک اولاد کوئی نہیں پر میں اون دی رحمت دی امیدوارا اللہ نے کو ضرور اولاد عطا فرمیسی
اللہ والے نے جڑے ویلے یہ گال سنیے اون دور دے اندر کوئی پنسل نہ ہوندی بابا جی، کوئی کاغذ نہ ہوندا۔ اللہ والے نے کیا فرمایا؟ اللہ والے نے فرمایا ایک ٹھیکری کھناؤ، کولا کھناؤ۔ اللہ والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے یہ کچھ تویز پہ لکھا، میرا سونا ربا میں بھی راضی ہاں، میری سواری بھی ایدے ہوتے راضی ہے۔ اگر میرا ربا میں کو راضی کرنا چاہتی، میں جنگلہ میں بہ کے تیری توحید بیان کریں دا، تیرے نا دے نارے مرے دا، تیری صفات بیان کریں دا۔ لوگ ایک واقع دا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرا ربا میں تیرا بندہ ہاں، ہون اگر میں کو راضی کرنا چاہتی یہ کو اولاد عطا فرما دے۔ آپ نے یہ کچھ تویز لکھے، آپ نے فرمایا بی بی جج دے اندر پاکن سال کسی سال کے بعد اللہ تے کوئی بیٹا عطا کر دے سی، بیٹی دا نہیں آکھا، اللہ تے کوئی بیٹا عطا کر دے سی۔ جڑے ویلے سال تھے بابا جی اللہ نے پتر عطا کر دیتے، رب نے بیٹا عطا کر دیتے۔ بھلا میں اپنے بال پوچھا کے کاری عبدالرزاق صاحب ہوں داغتے وال بیٹھئے، جڑے داغ دے اتو اللہ دا کلیم نبی ٹپ دے ہن، رب نال ملاقات کرنا دے دے ہن۔ میرے سید بادشاہ دے بوہے تے آمن والے اے رب کنے منگ کے تقدیر آئی بدلوا دے دن، اے رب دی بارگاہ چارج کرے دن مولا اسا بندے تا تیرے آئے پر اسارے کنی آئے کھڑن وسیلہ بچالے اسا کو بڑے دے پہن تو انہ دی مان کھن انہ کو جیڑا کچھ اے منگ دے بنر تو رب انہ کو دے ویدہ ہون اللہ دا کلیم نبی ٹپن جھولے دے اندر پتر کو سما کے مسکران دی بیٹھئے کھل دی بیٹھئے کلیم نبی ٹپے ٹپن کے بعد روک گئے آپ نے فرمایا بٹھڑی ایک کیندہ بالے اللہ میں کو بیٹا دیتے۔ اللہ دا کلیم نبی بڑے جلالی نبی ہن، بڑے جذباتی نبی ہن، ہون آپ نے فرمایا رب نے تے لوے محفوظ تک تیری حصے وچ اولاد نہیں لکھی، رب تے کو کیویں دیتے؟ آپ نے فرمایا اللہ دا کلیم نبی لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اودی رحمت دی امیدوار ہاں پئی نہ امید نہ تھی توارے سنیہ ملن کنے بعد بھی میں اپنا جھولا جھولا من باندھو نہیں کیتا۔ اللہ دا کلیم نبی اپنی بات کو مختصر کرا کیونکہ میرا تے اپنا پروگرام میں توجہ کرا ہے۔ اللہ دا کلیم نبی بابا جی جڑے رب دی بار گیا جب پہنچے ون کے عرض کرنے دن مولا میری آنکھیں تے اولاد نہ لیتی ہاوے اے ہون کے دے آنکھیں تے اولاد لیتی وے تیرے تے میرے رب نے فرمایا کلیم نبی پہلے میرا سوال ہے ایک حل کر ولا میں رب تے کو جواب دے سا۔ کلیم نبی رب دی بارگاہ وچ عرض کرن مولا کیڑا تھوڑا جواب ہے میں ایک حل کرا۔ اللہ فرمائے کلیم نبی اے ہی پلیٹ اے ہی چھری میں کو انسانی گوشت چاہیے ہے، میں کو ون اپنی امت کنے انسانی گوشت کھنا میں رب دی بارگاہ وچ پیش کر میں رب تے کولا علی گال لسیدہ او رب کو تا ہر چیز دا پتہ او تا جانی جان رب ہے میرا رب ہوئے ہے جیڑا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید شاہرہ کو زیادہ قریب ہے۔ اللہ دا کلیم نبی ہون توجہ کرا ہے میرے سائیں دے مہمانوں اللہ دا کلیم نبی انہیں پلیٹ چاہتے اپنے انتے کنے بابا جی جے دیکھنے گئے ہر کہیں انکار کر دیتے کہیں نہیں دیتا۔ اللہ دا کلیم نبی مجھے تھی کہ واپس جیندے پہنو اگوں جڑے ویلے ایک جنگل دے وچوں گزرن وادی وچوں گزرن وہ اللہ والا بیٹھے تھیا سار تلے سٹی بیٹھے اللہ اللہ لائی بیٹھے رب کو منے دا بیٹھے رب دا ذکر کرے گا بیٹھے اس اللہ والے نے جڑے ویلے کلیم نبی دے پیران دی آٹھ سنیے اللہ والا پتہ ہے کیا دے اللہ دا نبی آؤ مجھے کیوں اٹھائے دے دو ایدی وجہ کیا ہے او اللہ والا بول کیا دے کلیم نبی تیری وجہ کلیم مجھے اٹھائے دے دو
کلیم نبی آگے میرے رب نے آج میرے حکم فرمائے میں رب کو انسانی گوشت چاہیے کہیں انسانی گوشت نہیں دیتا میں این واسطے مجھا تھی کہ واپس لوٹ کے پیاوے دا اس اللہ والے نے اللہ دے کلیم نبی کو پتا کیا کہ بابا جی اللہ دا نبی مجھا نہ تھی میں ہی تا رب دا بندہ ہاں میں ہی تا اودی مخلوق ہاں میں کوئی پیدا کرن والا ہو رب اللہ دا نبی ٹھہرون اللہ دا نبی فرمے دن اس بزرگ نے پیر اپنے جسم دے ٹکڑے کٹن شروع کی تن پلیٹ دے اندر رکھے دے ہیں جیڑے ویلے سینے تک ہر جسم دا ٹکڑا کٹ گئی دینے پلیٹ پھول تھی گئی ہے اللہ دا نبی آدم بس کر پر اس اللہ والے نے کیا کہ نانا کلیم میرا رب تیرے کنے آکھے میں کو سینے دی بوٹی چاہیے تو تساں ولا کیا جواب دے سو رب آکھے میں کو گردن دی بوٹی چاہیے تو تساں ولا کیا جواب دے سو رب آکھے میں کو کلمہ ہونٹ چاہیے تو تساں ولا کیا جواب دے سو رب آکھے میں کو تلا ہونٹ چاہیے تو تساں ولا کیا جواب دے سو کلیم نبی ٹھہرون پیرا کرے کھل کے سار دے والے دی چوٹو تو ہر جسم دا ٹکڑا کٹ کٹ کے پلیٹ چ رکھ دے ماں جڑے ویلے رب دی بارگاہ دے اندر ونو نوجوانی دے میرے والے پاسے توجہ کر میں کوئی اخباری بات نہیں سنندا پیا میں کوئی اپنی تعریف نہیں کرنا پیا بندہ آوے اللہ دے ولی دی شادی دوتے تو بھلا اپنی گفتگو کرے اون دے آمن دا کوئی حق نہیں بندا اون دے آمن دا کوئی تو نہیں بندا ہن اللہ دا کلیم اللہ دا نبی کلیم نبی رب دی بارگاہ وچ ایویں ون کے گوشت والی پلیٹ ملک بلال صاحب ایویں حاضر کرن میرا ربا میں انسانی گوشت کے نایا تیرا تا میرا رب بول کے پتہ کیا گم کلیم نبی کہنیتے سونا ربا اپنی امت کنے مقدہ رہ گیا کہیں نہیں دیتا ہے کہ تیرا بندہ جنہ ڈیرہ جنگل دے اندر رہا جن دی زبان دوتے اللہ اللہ جاری ہا تیرا ذکر بیٹھا کریں دا ہوں جسم سے ہر ٹکڑا کٹ کے تے رب دی بارگاہ پیش کر دیتے مولا اودے کنے گھن آیا اتھائیں تیرے تے میرا رب نے فرمایا حاجیات محمد صاحب ہون جواب سن اللہ نے فرمایا کلیم نبی جی مولا کیا حکم ہے اللہ فرمایا کلیم نبی جیڑے ویلے میں رب تے کو آکیا ہم میں کوئی انسانی گوشت چاہیے ہوں ویلے تو آکیا سونا ربا میں نبی آتا اپنی امت دی خاطر رہا تواری خاطر تا توارا بندہ سمجھے ہی نہیں بات ہے مولا میں نبی ہاتھ اپنی امت دی خاطر ہم پر توڑا تا بندہ ہاں سونا ربا تو سا حکم کرو اللہ فرمائے کلیم نبی تے اپنے جسم کو میرے کنے پیارا کیتے میں ولا رب اولیاء اللہ دے آکھے دیوتے اولاد ناڑے ماتے بیا کیا کرا اللہ فرمائے میرے جڑے نیک بندے میں رب کنے منکے تقدیر آئی بدلوا دیں دیں اے بولیں دیں میں رب ہمیں کرے دا ویدہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں ولی دا دامن پکڑی رہے کرو ولی دی غصافی نہ کیتی کرو ولی دی بے عدبی نہ کیتی کرو اے اوہن خدا دی عزت قسم وقت ہویا تا میں تو کو ڈسا ماہا وقت ہوئے نا اے اولیاء اللہ کتا ہوں میں خطبات صدیقیہ اللہ صدیق ملتانی صاحب اپنے ایک بات اندر جلد نمبر صفحہ جلد نمبر 1 دے اندر قاری عبدالرزاق صاحب آپ نے فرمایا جڑے اولیاء اللہ نا جڑے ویلے چاہیں جڑے ویلے چاہیں سونے محمد دی بارگاہ کی پیش انہوں نے ایک بات اگر لکھی حضور قبلہ باو سلطان سیدی شان اور سید شیر شاہ ولید ادھم در انہی کے بات لمبی ہے اللہ تعالیٰ آستانے کو آباد فرماوے اللہ تعالیٰ حافظ محمد رب نواز صاحب دی علم عمر اللہ برکتاں عطا فرماوے اور خطیب پاکستان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرزاق چشتی صاحب جڑا پورے ملک دے اندر یقین کرو ایسا نوجوان ہے
خوبصورت آواز بھی ہے، قرآن بھی سونا، بیان بھی سونا، شکل بھی سونی، اخلاق بھی سونا۔ میں بابا جی ربیع الاول شریف ایک مرتبہ آیا تو فلا محلے والے ڈاڑا پیار کرنا، میں کو آکے سکاری سے ٹک ہو لیہن کو ایک دو پروگرام پڑھیں سید بادشاہ سمین او بھی کاری کری محبت نہ یقین کرو میں انہیں دے کٹھے گیا تو اتھوں نال محلہ میں یہ گال اپنے خطاب پہ جادہ ودا میں دا یار کاری رزاق آپ ہی محبت اللہ تو انہیں محلے والے بھی محبت انہیں محلے والے بھی محبت والے دوستو زندگی بالکل مختصر سے غیبت نہ کی تھی چغل خوری نہ کی تھی رسے نہ کر اگر کوئی توارے کنے رسہ ودے تو تسا منع حقیلو اللہ تعالیٰ ان ایک ولی شادی میں صدقہ اللہ اسا سارے کرم کرم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے